अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज ईद का चौथा दिन है और बिल्कुल दिल नहीं किया बात करने को, इतनी थकावट थी, घर में ही रहे। और शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि वो एक रूटीन चल रही थी इत्काफ़ की, पढ़ना पढ़ाना, रात को भी फजर की नमाज भी, और बस वो सारा मेरा वो सिलसिला अभी तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ज़रा ना थकावट इतनी ज़्यादा है, और खाना मैंने बिल्कुल नहीं, 3 दिन तो नहीं बनाया। और आज मैंने फिर खाना वाना भी बनाया, उठ के थोड़ा अपने काम शाम किए, ग्रोसरी करके आई, क्योंकि घर में कुछ ख़ास नहीं था पकाने के लिए। तो बस ये सिलसिले चल रहे थे। आज सोचा आपसे थोड़ी सी बात करूं, गपशप लगाऊं चाय के वक्त। इन 3 दिनों में क्योंकि टीवी अब हम लोग इतना को ख़ास नहीं देखते। रमज़ान में भी जब नमाज के वक्त लगाते थे कि टाइम बच्चे के देख लें कि किस वक्त अज़ान हो रही है, और वो भी सिटी 42 लगाते थे। उसमें भी जब अज़ान होती थी तो थोड़ी देर देखते थे, और फिर फ़ौरन पहुंचते थे हम उधर ARY पे, जहाँ पे दुआ होती थी। तो ये सिर्फ़ इतनी ड्यूरेशन का टीवी हमने देखा इस पूरे रमज़ान में। लेकिन जब ये 3 दिन थोड़े, जब मुझे टाइम मिलता रहा, तो मेरे कुछ ड्रामे थे देखने वाले, क्योंकि हमारे घर सिर्फ एक ही चैनल ज़्यादातर चलता है, और वो है हम टीवी। तो क्योंकि वो शायद मेरे बच्चे तो खैर देखते नहीं हैं, वो इतने बिज़ी होते हैं। तो मैं ना, शायद मुझे सुस्ती होती है चैनल आगे करने को, तो मैं नहीं करती, और मैं एक ही चैनल बस ऑन रहता, और वो है हम चैनल। तो उसके जितने भी ड्रामे चल रहे हैं आजकल, वो मैं देखती हूँ। लेकिन मैं ड्रामा जब देखती हूँ, बड़ी दफ़ा ख़्याल आता है कि मैं ना डिस्कशन करूँ किसी से, अपनी फ्रेंड से। 3 महीने से तो मतलब पहले हम करते थे, हाँ तुमने वो ड्रामा देखा या वो देखा, वो कितना अजीब है, वो ऐसे है वो। अब तो किसी से बात करने का हमें टाइम ही नहीं मिलता, और ना ही मौका मिलता इकट्ठे बैठने का। तो उसमें डिस्कशन भी नहीं खैर फिर होती। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से मैं डिस्कस करूं। पहले ज़माने में होता ये था कि एक चैनल होता था, और उस पे हर ज़ुबान का प्रोग्राम लगता था, जो मेरे बचपन से मैं देख रही हूँ। अब तो इतने चैनल हैं, यकीन करें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, और वो किसी और चैनल पे भी वही कास्ट और वही सिचुएशन में। और तो मैं बाज़ दफ़ा बच्चों से पूछी, नहीं इसमें तो वो ये कह रहा था, तो ये यहाँ ऐसे कैसे हो गया? तो वो बच्चे हंसते हैं, अम्मी ये वो चैनल नहीं है जो आप देख रही थी, कुछ और है। लेकिन सेम एक्टर, सेम स्टोरी, सेम सिचुएशन, बस थोड़े से नाम फ़र्क हो जाते हैं, तो हमें लगता जैसे एक ही चीज़ चल रही है। लेकिन क्योंकि पहले एक चैनल होता था, और उसमें सारी ज़ुबानों को टाइम दिया जाता था, मेरा ख्याल है मेरी एज के जितने भी यंगस्टर्स हैं, उन सब को पूरे मुल्क की अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबानें आती होंगी, अगर वो टीवी देखने के शौकीन थे। मैं तो थी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम कहीं गए और वो सिंधी बोल रहे थे, तो वो अपनी तरफ से बात कर रहे थे, तो मुझे समझ आई थी, तो मैंने स्माइल कर दिया। तो वो कुछ ऐसी बात करते, हमसे छुपाने वाली बात थी। तो मैं स्माइल की, तो उसने कहा आपको आती है सिंधी? मैंने कहा हाँ आती, मतलब समझ आ जाती है, पर बोल नहीं सकते, क्योंकि बचपन से इतने सिंधी ड्रामे, इतनी चीज़ें, हिंद को सिंधी, और सराइकी, हिंद को ड्रामे भी देखते थे, सराइकी देखते थे, पटवारी देखते थे, मुल्तानी वाली जो होती है वो भी देखते, उसको सराइकी शायद बोलते हैं। मतलब सारी ज़बानों के ड्रामे देखे हुए हैं, तो वो हम कैसे नहीं आएगी, क्योंकि वो हम इतना शौक़ होता था टीवी देखने का कि बस सुबह से इकरा से लेके बसीरत, वो बसीरत से लेके फरमाने इलाही तक का पूरा टीवी निचोड़ते थे, हम देखते थे। तो पहले ड्रामे, लेकिन अब बात करने का मकसद ये था कि पहले ड्रामे जो थे वो ऐसे थे कि अगर कोई विलन भी है ना, तो वो भी इतना स्वीट होता था कि उससे भी मोहब्बत हो जाती, मतलब अच्छा लगता था। कोई औरत कोई लड़ाई कर रही है, वो भी इतनी अच्छी डिसेंट एक्टिंग कर रही होती थी।
اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی وہ ایگزیجریشن چیزوں کے اندر، اگر کوئی ویلن ہے تو وہ اتنا ایگزیجریٹ اس چیز کو کرتے ہیں، مطلب ایک بچے کے ساتھ اگر ظلم دکھایا ہوا ہے اس کو وہ اتنا کہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہاں مطلب ٹی وی تو ایک انسپریشن ہوتی ہے، ٹی وی تھا کسی زمانے میں، اب تو خیر میں نہیں کہوں گی، لیکن پھر بھی جو ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے، حالات سے بعض دفعہ بہت سی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جو لگتا ہے بندے کو کہ یہ ہم پہ بیتی ہوئی بات ہے، اور ہوتی بھی سٹوریز ایسی ہیں، لیکن اب کی جو سٹوریز ہیں نا وہ اس طرح کی نہیں. پہلے مجھے یاد ہے کہ انکہی کتنا سویٹ ڈرامہ تھا، اس میں مزاح بھی تھا، سیریس بھی تھا، دکھ بھی تھا، رونا بھی تھا، ہر چیز تھی، لیکن بڑا بیلنس طریقے سے. اندھیرا اجالا آپ دیکھیں اس میں کرائم بھی تھا، ہر چیز تھی، لیکن بڑا بیلنس طریقے سے. افشاں ڈرامہ جو آج تک لوگ نہیں بھولتے، اور اس میں جو پولائٹنس، اور ایون جو بڑی امیاں جو وہاں اس میں ڈرامے میں دکھائی گئی، وہ اتنے ادب آداب سکھائے جاتے تھے اس میں، اور رکھ رکھاؤ دکھایا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں کیا ادب اداب ہے، جو شادی کرنے کے لیے عورتیں رشتہ لینے بھی آتی ہیں تو وہ ایسے، اور بچیوں کو ایسے وہ بکواس کر کے جاتی ہیں. وہ یہ کیا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. اب یہ پیار کے صدقے ڈرامہ جو میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں ایک ہی چینل کے زیادہ تر ڈرامے دیکھتی ہوں، تو اب وہ گھر میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور ماں جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، ماں، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اس کو بچوں کے رویے ہی نہیں سمجھ آ رہے. ہمیں پتہ لگتا ہے ہمارا بچہ کس چینل سے بول رہا ہے. مطلب میرے ساتھ ایسے ہے، میرا بچہ ایک اگر موڈ خراب ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا کس وجہ سے موڈ خراب ہے، اس کو کیا ہوا ہے، اور اس کو بندہ فوراً ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حیرت ہے گھر کے لوگوں کو حالانکہ اسی ایج کے لوگ ہیں جو جس ایج کے ہم ہیں. واللہ عالم. یہ جو ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، لاسٹ اب میرا خیال ہے اس کا ایپیسوڈ چلنا ہے، جو تو چاہے، جس کو انہوں نے نام رکھ دیا تھا کن فیکون. کن فیکون، ہاں. تو اس کو انہوں نے کتنا ایگزیجریٹ، آپ دیکھیں ایک بچی کے ساتھ انہوں نے عورتیں ایسی دکھائی ہوئی ہیں، ایسے الحمدللہ. بھائی میں نے تو الحمدللہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسی عورتیں نہیں ہیں. بھائی ہم بھی ایسی ساسوں کو، ماؤں کو جانتے ہیں، پھپھیوں کو جانتے ہیں، ایسی ظالم میں نے نہیں دیکھی. یہ تو ہائٹ آف ایگزیجریشن ہے. اب راز الفت ہی دیکھ لیں، مطلب وہ کہاں، وہ ایک بچی اتنی سیدھی سادھی اور ایک دم باغی. ہمارے بچے بھی اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھے ہیں اور ریسٹرکشنز تھیں ان کے اوپر، لیکن ہر بات آ کے ہم سے شیئر کرتے تھے، بات کرتے تھے. مطلب اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کشف کو ہی دیکھ لیں، باپ اتنا وہ مطلب اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں کیا دکھا رہے ہو بچوں، کیا دکھا رہے ہو. مجھے یاد ہے ہمارے زمانے میں ایک آتا تھا 50-50 مزاحیہ پروگرام، جس کو دیکھنے کے لیے یقین کریں کہ سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی. ایک ہلکو کا پروگرام آتا تھا، وہ بھی فنی تھا، سکٹس تھے. وہ تھا دیکھتا جاندہ رہ. وہ ہم ہنستے تھے، دیکھتا جاندہ رہ جمہوریت، دیکھتا جاندہ رہ. وہ ہم مذاق کرتے تھے بہن بھائی آپس میں، اور فن اس سے لیتے تھے. اور پتہ نہیں پھر جب تھوڑا میری شادی ہو گئی تو میرے بچے بہت چھوٹے تھے، تو جب میں NCA سے کورسز ہی کر رہی تھی تب ریکارڈنگ میں نے اس کی وہاں دیکھی NCA میں کالج جینز کی، جس میں علی ظفر بھی تھا. تو وہ میں بچوں کو لے کے جاتی تھی اور بچوں نے دیکھی بھی ہے اس کی ریکارڈنگ. اور وہ بہت اچھا ان بچوں نے اس زمانے میں کیا تھا. بہرحال لیکن بات میں اس لیے یہ اتنی لمبی چوڑی بات کی، جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم بناتے ہیں نا، تو اس سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں، ان سے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور وہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے انسپائریشن کا کام کرتا ہے، کریکٹر بلڈ اپ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو
اب کہ جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں نا تو بد لحاظ، بدتمیز، جو بڑے اسکولوں کے بچے ہیں نہایت بدتمیز، ماؤں کا ادب نہ کرنے والے. میں نے بہت سے میرے بچوں کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بچے ماؤں کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ ان کے پاؤں کی جوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ہاں مطلب ایسا پیرنٹس کا ادب ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماں باپ جتنا زیادہ بچوں کو دے رہے ہیں بچے اتنے اسپوائل ہو رہے ہیں. تو بچوں کو لمٹ میں چیزوں کو اگر آپ دیں اور ان کے ساتھ، میں ہمیشہ مجھے ایک بات یہ بڑی اچھی لگتی ہے، میں نے جتنے بڑے انسپریشنل لوگوں سے میں ملی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہانیاں ایسی سنائیں. یقین کریں کہ میرے ساتھ ہمارے ابو نے ایسے کیا، پھر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کیا کہ ان کو لٹاتے تھے رات کو کہانی ضرور سنائی، اور ان کو ایسے کہانی سنائی کہ انہی بچوں کو کریکٹر کے دوسرے نام دے دیے. جیسے میری 3 بیٹیاں تھیں تو میں کہتی تھی وہ 3 بہنیں تھیں، ایک کا نام شہزادی تھا، ایک کا نام یہ تھا، وہ یہ کرتی تھی، وہ ماں کے ساتھ ادب سے مطلب اس طرح کی انسپریشنل سٹوریاں سنایا کرتے تھے، اور وہ بچے سنتے سنتے سو جاتے تھے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے آگے جو ہم اولادیں دیکھیں وہ نیک ہوں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے بچے نیک اور لائق نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس امید پہ دنیا قائم ہے. اور کیونکہ یہ اتنا اچھا ٹائم ہے، 3 مہینے سے ہم لوگ گھر میں ہیں، تو میں نے تو ان 3 مہینوں میں اتنے پروڈکٹیو کام کیے. میرے بچے تو خیر کرتے ہی پروڈکٹیو کام ہے، بلکہ آج میری بیٹی آ کے مجھے ایک اتنا انٹرسٹنگ وہ اس نے مجھے، کیونکہ میں اب میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی پڑھنے کے لیے، تو میں نے قصص الانبیاء دوبارہ نکالی ہے. میں نے کہا اچھا میں وہ ریڈ کرتی ہوں. یعنی کام اتنے پازیٹیو اپنی زندگی میں کرتے چلے جائیں کہ آپ اپنی لائف دوسروں کے لیے بینیفٹ کر سکیں. اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرتے جائیں جس سے آپ بھی اتنی ٹینشن ہے اس وقت اگر سوچیں. مجھے ایک دم پینک اٹیک آتا ہے، میری بہن باہر ہے، میرا بھائی ہے، خدا نہ خواستہ مطلب آنا جانا رکا ہوا ہے. بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر جو مصیبت تو نے ہم پہ ڈالی ہے اس کو بس خیر و عافیت کے ساتھ گزار دے، اور حالات کو واپس اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اور خیر خیریت سے پھر آنا جانا ملنا ملانا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو. جہاں جو بھی ہے خیر سے رہے، اور یہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو بس آج چھوٹی سی گپ شپ سوچا آپ لوگوں سے کروں. ابھی آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے یقیناً، اور ایسا کریں جو دوسروں کے لیے مثال بن جائے. میں تو اس قابل نہیں ہوں سچی، ہم لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں کہ آپ کے بچے آپ کو ہمیشہ اچھے نام سے یاد رکھیں. ہمیشہ جب آپ کے لیے دعا کریں تو کہیں ہماری امی بہت اچھی تھی، اللہ ان کو جزا دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آج چھوٹی سی گپ شپ آپ کے ساتھ مزہ آیا بات کر کے، بڑے دنوں کے بعد دل کی بات کی، اچھا لگا. خوش رہیں اور خوش رکھیں، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. عید مبارک. آج عید کا 4تھا دن ہے، لیکن عید مبارک.